إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 11واں مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. آج اس کی 23 تاریخ ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں. ان ایام میں لوگ حج کے لیے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے ہیں. اس وقت مکہ کے اندر دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں اور بہت سارے حجاج کرام پہنچ بھی چکے ہیں. بس چند ہی دنوں میں 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ العزیز اسلام کا ایک بنیادی اور آخری رکن یعنی 5واں رکن حج ادا کیا جائے گا. حج زندگی میں ایک بار مالداروں پر یہ فرض ہے جو مکہ تک پہنچنے آنے جانے کے اخراجات اور جسمانی اور مالی طاقت رکھتے ہیں ان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ فرض ہے. اللہ رب العالمین نے اس حج کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں. اس کے بہت سارے اسباق ہیں، اس میں بہت سارے پیغامات ہیں. حج کی کتاب و سنت میں بڑی تاکید کی گئی ہے اور یہ حج جب بھی آدمی کو مال مل جائے، دولت مل جائے، اس پر حج فرض ہو گیا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج یہ بڑھاپے کی عبادت ہے. آدمی جب بوڑھا ہو جائے، اپنے سارے کام کاج سے فارغ ہو جائے، مرنے کے قریب پہنچ جائے، تب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر حج کرنا ہے. حج اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں یہ جوانی کی عبادت ہے، کیونکہ حج کے جو اعمال ہیں اس کے کرنے کے لیے بہت قوت کی ضرورت ہے، بڑی طاقت کی ضرورت ہے. بوڑھے لوگ یہ کام ادا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہے، مسائل ہیں. تو ہمارے یہاں جو سوچ ہے کہ حج کی عبادت یہ بوڑھے لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. حج کی عبادت یہ مالداروں پر ہے. جیسے آدمی کو مال مل جائے، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، سال میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں، ایسے ہی حج کی عبادت دولت کی بنیاد پر مشروط ہے کہ جیسے دولت مل گئی، مالدار آدمی ہو گیا، مکہ تک آنے جانے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے. چاہے وہ 25 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، 35 سال کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، حج کرنا یہ فرض ہے. حج کے بڑے فضائل ہیں، اس میں بڑے فوائد ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے حوالے سے اس کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا، کہا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج کا بدلہ سوائے جنت کی کچھ ہے ہی نہیں. حج مبرور جو کتاب و سنت کی روشنی میں، پیارے نبی کی سنت کی تعلیم کی روشنی میں اگر حج کر رہے ہیں
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، حج پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی حج کرنے سے پہلے جو غلطی ہوئی، جو گناہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی حج کی برکت سے، حج کی عبادت سے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج اللہ کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے حج کرے، اس حج کے دوران کوئی گناہ اور کوئی غلطی نہیں کی، کوئی شرارت نہیں کی، جنسی بے رحمی کا شکار نہیں ہوا، اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھا، ایسا آدمی جو حج کر کے واپس آ رہا ہے، کون آدمی جو اللہ کے لیے حج کر رہا ہے، اپنی شہوت کو کنٹرول اور قابو میں رکھا ہے، جنسی بے رحمی کا شکار نہیں ہوا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھا، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، جب یہ آدمی مکہ سے اپنے وطن لوٹتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے گویا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، یعنی اس پر گناہ کی آلودگی نہیں ہے، گناہ کی گندگی نہیں ہے۔ ایسے ہی حج کرنے والا جب اپنے وطن لوٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے متعلق فرمایا افضل الجہاد حج مبرور، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب سے افضل جہاد یہ حج ہے، سب سے افضل جہاد حج ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد کن الحج، عورتوں کا جہاد حج ہے۔ سوچئے شریعت میں اس جیسی عظیم عبادت حج کے سلسلے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ جہاد ہے، کیوں جہاد ہے؟ اس لیے کہ حج کرنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بوڑھے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ بوڑھے لوگ اس طریقے سے حج ادا نہیں کر سکتے ہیں جس طرح حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بوڑھا آدمی اس طریقے سے حج ادا نہیں کر سکتا مکمل طور سے جس طرح سے شریعت نے سکھایا ہے۔ یہ حج مجاہدہ چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے، اسی لیے شریعت میں بوڑھوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اس عبادت کو حج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حج یہ جہاد ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، تین لوگوں کے بارے میں فرمایا، مجاہد، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، ان تینوں کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، جہاد کرنے والے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، ان کو اللہ نے بلایا ہے، اللہ کی دعوت کو ان لوگوں نے قبول کیا ہے، اللہ کی دعوت پر ان لوگوں نے لبیک کہا ہے۔ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اور اللہ رب العالمین کو انعام کیا دیتا ہے جب یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مکہ پہنچ رہے، حج ادا کر رہے، عمرہ ادا کر رہے، تو اللہ تعالیٰ انعام یہ دے رہا ہے حاجی اور عمرہ کرنے والا جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ ایک فائدہ یہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ ضیوف الرحمان ہیں، اللہ کے رحمان کے مہمان ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج عمرہ کی فضیلت اس طور پر بیان فرمائی کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں حج عمرہ بار بار کرو، حج کرو، عمرہ کرو، عمرہ کرو، حج کرو، یعنی بار بار جاؤ حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، بار بار حج کرو، عمرہ کرو۔ حج ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، لیکن ہم چاہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہم بار بار جائیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو، عمرہ کرو، بار بار عمرہ کرو، حج کرو، حج کرو، عمرہ کرو، جاؤ مکہ حج عمرہ کرنے کے لیے بار بار۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس کا فائدہ یہ ہے حج عمرہ کی عبادت یہ فقر، غربت، غریبی، محتاجی کو دور کرتا ہے۔ حج
یہ غربت، محتاجگی، مفلسی، فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حج اور عمرہ کی عبادت یہ ایسی عبادت ہے جو انسانوں کے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ غربت دور ہوتی ہے، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، محتاجگی، مفلسی، غریبی دور ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے آدمی پاک و صاف ہوتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک اہم فضیلت حج کی یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو ایک بہت بڑا مقام یہ ملتا ہے کہ بیت اللہ میں، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، ایک نماز، چاہے وہ 4 رکعت والی ہو یا 1 رکعت والی نماز ہو، کوئی بھی نماز مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنا دنیا کی ساری مسجدوں میں اور ساری جگہوں پر پڑھنے کی 1,00,000 نماز سے بہتر ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دنیا کی ساری جگہوں پر اگر آدمی 1,00,000 مرتبہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد حرام کی ایک نماز یہ بھاری ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو حج اللہ رب العالمین نے مالداروں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، لہذا جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے ان کو حج کی عبادت ضرور کرنا چاہیے۔ اس حج کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں، حج کے اندر بہت سارے اسباق ہیں۔ کچھ نصیحتیں اور عبادتیں حجاج کرام کے لیے ہیں، اور کچھ نصیحتیں اور کچھ اس کے پیغام اور اس کے اسباق عالم اسلام کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے۔ دیکھیے، یاد رہے، حج کرنے والے ہر زمانے میں تھوڑے رہے، حج کرنے والے ہمیشہ ہر زمانے میں تھوڑے رہے ہیں، اور حج نہ کرنے والے بہت زیادہ رہے۔ حج کرنے والے بہت تھوڑے اور حج نہ کرنے والے بہت زیادہ، لیکن اس کے اندر عبرت اور نصیحت اور پیغام اور اسباق عالم اسلام کے لیے ہے۔ ہم حج کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں، ہم حج تو نہیں کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ غریب ہیں، محتاج ہیں، سب پر حج فرض نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں ہیں، ہم 4,000 کلومیٹر دور ہیں، مگر حج کے اسباق سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلی نصیحت، حج کے اندر پہلا سبق، حج کا ایک پہلا پیغام توحید کا پیغام ہے۔ جب بندہ حج میں داخل ہوتا ہے، میقات پر احرام باندھتا ہے، وہ اپنی زبان سے کیا پڑھتا ہے؟ حج کے اندر داخل ہو گیا، یہ حکم ہے اپنی زبان سے کثرت سے بلند آواز سے تلبیہ پکارو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بار بار پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آدمی جہاں پر بھی ہے بلند آواز سے اس کو تلبیہ پکارنا ہے۔ کہاں تک؟ 10 ذی الحجہ تک، کنکری مارنے تک تلبیہ پکارنا ہے۔ تلبیہ میں کیا سبق ہے؟ لبیک، اے رب العالمین ہم حاضر ہیں، ہم تیری دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، توحید ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ سوچئے 8 ذی الحجہ سے حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے حاجی احرام باندھ کر کے مینا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات جاتا ہے، پھر وہاں سے 9 تاریخ کی شام کو سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ جاتا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا آتا ہے، مینا سے پھر 10 تاریخ کو مکہ آتا ہے، پھر 10 تاریخ کو طواف کرنے کے بعد صحیح کرنے کے بعد دوبارہ مینا آتا ہے، اور 3 روز تک مینا میں قیام کرتا ہے۔ کیا اعمال ہے وہاں پر؟ ذکر ہے، عبادت ہے، نماز ہے، توحید ہے، تلبیہ ہے، یہ عبادت حج کے اندر ہے۔ وہاں کہیں مزار نہیں ہے، وہاں شرک کے مظاہر نہیں ہے، وہاں غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے۔ توحید کا سب سے بڑا سبق ہے، اس لیے جو حج کرنے والے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، یہ سمجھیں کہ توحید یہ سب سے بنیادی فریضہ ہے۔ حج کا ایک اہم پیغام توحید کا پیغام ہے۔ جب تلبیہ پکارتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حج کا ایک دوسرا پیغام، دوسرا سبق اتباع سنت کا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حج کے دوران لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، خذوا عنی مناسککم
اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ دیکھیے جب آدمی حرم میں داخل ہوتا ہے، شروع کے پہلا طواف جو ہوتا ہے، شروع کے 3 چکر میں آدمی رمل کرتا ہے۔ رمل کیا ہے؟ عام رفتار کے مقابلے میں تیز چلنا، اپنے دائیں کندھے کو کھول کے رکھتا ہے۔ یہ رمل کی عبادت، استوا کی عبادت، اور حجر اسود کو آدمی چوم رہا ہے، جبکہ پتھر یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے پہلے کے 3 چکر میں عام رفتار کے مقابلے میں تیز چلے ہیں، دوڑے ہیں، کندھے کو اور حرکت دے کے چلے ہیں، جس کو رمل کہا جاتا ہے سنت کی اصطلاح میں، حج کی اصطلاح میں، اور کندھے کو کھول کے رکھتے جس کو استوا کہا جاتا ہے۔ ہم سوچیں، ہم سمجھیں کہ کندھا کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر کھلا رہے گا، ٹوپی نہیں ہوگی، پگڑی نہیں ہوگی، اور پھر جب چکر لگا رہے تو دوڑیں گے، عام رفتار کے مقابلے تھوڑا تیز چلیں گے۔ آخر کیا ہے؟ کیوں ایسا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کیوں ہے یہ تعلیم؟ کیا ہے حکمت؟ کیا ہے مصلحت؟ پیارے نبی علیہ السلام نے یہی طریقہ بتایا ہے، یہی طریقہ سکھایا ہے۔ کنکری مارنا ہے، پتھر نہیں چلانا ہے، جوتا چپل نہیں چلانا ہے۔ چنے اور مٹر کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو 2 انگلیوں کے بیچ میں آتی ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا ہے اللہ اکبر پڑھ کر کے۔ ہم سوچیں کیوں کنکری مار رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ سنت یہی ہے، سکھایا یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ مکہ سے منی جانا ہے، منی سے عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ آنا، مزدلفہ سے منی آنا ہے، منی سے مکہ آنا، مکہ سے پھر منی آنا ہے۔ ہم سوچیں کہ یہ کیا بار بار آنا جانا، کیا ہے آنا جانا؟ یہی سنت ہے۔ قدم قدم پر سنت کی تعلیم ہے۔ جو سنت کو سمجھے گا اور سنت کے مطابق حج ادا کرے گا اس کا حج مقبول ہوگا، اور جو حج سنت کے مطابق نہیں کرے گا اس کا حج مقبول نہیں ہوگا۔ حج کا ایک تیسرا اہم پیغام یہ ہے، ذکر و اذکار کی پابندی، دعاؤں کی پابندی۔ حج کے ہر عمل میں آپ دیکھیں گہرائی سے، ہر عمل میں آپ کو دعا ملے گی، آپ کو ذکر و اذکار ملے گی۔ تلبیہ ہے، خانہ کعبہ کا طواف اس کی دعا ہے، طواف کے بعد صفا مروہ کی صحیح ہے، صحیح کی دعا ہے، پھر اس کے بعد منی جانا ہے تلبیہ پکارتے ہوئے، عرفات میں قیام کرنا، دوپہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک آپ کو قیام کرنا ہے، وہاں دعائیں کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ حج کے ہر عمل میں آپ گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو قدم قدم پر ذکر و اذکار اور دعائیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے حج کا ایک چوتھا پیغام، حج میں چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا، مال خرچ کرنا۔ اسلام بخیلی نہیں سکھاتا ہے۔ ہماری ڈکشنری میں، ہمارے دین میں بخیلی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہم جانتے کتنا خرچ اس کے پیچھے کتنا خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہماری زبان میں بخیلی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اسلام اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قدم قدم پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، عام طور پر لوگ مسلمان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات خوب کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، عید کی نماز سے پڑھنے سے پہلے حکم دیا گیا صدقۃ الفطر نکالو، صدقہ نکالو، صدقۃ الفطر یہ فرض ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں کیا حکم ہے؟ قربانی کرو، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے بعد قربانی کرو، گوشت خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور حج کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام منی کے اندر سارے حجاج کرام جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر ضروری ہے، یہ ان کے اوپر ضروری ہے۔ جو حج قران کر رہے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، ان کے اوپر ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ وہ گوشت خود کھائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، اور وہاں کا گوشت منی کے اندر جو جانور ذبح کیا ہوتا ہے حجاج کرام بھی کھاتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں غریب مسکین ہوتے ہیں وہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو میں کہنا یہ تھا حج کے اسباق میں کہ ہمارے مذہب میں بخیلی نہیں ہے، سخاوت ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ حج کا ایک بہت بڑا سبق یہ ہے مجاہدہ۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ یہ حج کو جہاد قرار دیا گیا ہے، مجاہدہ ہے، اس میں آدمی کو تھکنا ہے۔ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر لگا رہا ہے، 7 مرتبہ وہ صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے، 4 اور 3 کلومیٹر کے بیچ میں یہ فاصلہ ہو گیا، 3 کلومیٹر اور 4 کلومیٹر تک وہ پیدل چلا ہے۔ منی جانا ہے، منی سے اس کو پھر عرفات جانا ہے۔ کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کتنا آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔
کتنا اس کو اپنے صبر اور ضبط کو ظاہر کرنا پڑتا ہے. چھوٹا سا کام ہے، آدمی کو سر کے بال بنانا ہے، آدمی چلتے پھرتے 10 منٹ میں کہیں بھی کسی بھی سالون میں داخل ہو گیا اور اس کا کام ہو گیا. سر کے بال بنانے میں، حلق کرانے میں 5 منٹ نہیں لگتا ہے، لیکن وہی کام ہم کو کرنے کے لیے اتنی بھیڑ ہے، ہم کو صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. یہ مجاہدہ ہے، تھکانا ہے اپنے آپ کو. صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ تھکا دینے والی عبادت ہے. میں نے یہ کہا کہ بوڑھے لوگ اس طریقے سے حج نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیوں؟ ایک آدمی طواف کر لے اور صفا مروہ کی صحیح کر لے، اس کا پاؤں درد کرنے لگتا ہے. 4 اور 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ چلنا، پھر اس کے بعد مکہ سے منی جانا ہے، منی سے عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ آنا ہے. وہاں پر ٹرین کی سہولت ہے، بس کی سہولت ہے، پیدل چلنے والے چلتے ہیں. یہ تھکانے والی عبادت ہے. اس لیے شریعت میں کمزوروں کی، بوڑھوں کے اور عورتوں کا یہ حج قرار دیا گیا. یہ کیا ہے؟ جہاد قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے حج کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ کے لیے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا، تقوی اختیار کرنا. تقوی یہی گناہوں سے بچنا. جب آدمی حج کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کا احرام باندھتا ہے، بہت ساری حلال چیزوں اس پر پابندی لگا دی گئی. نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، حلال ہے. خوشبو نہیں لگا سکتے، یہ حلال ہے، لیکن حج کی حالت میں نہیں کر سکتے، عمرہ کی حالت میں، احرام کی حالت میں نہیں لگا سکتے. شکار کرنا منع ہو گیا، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، بیوی سے فائدہ اٹھانا، جبکہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں. لیکن جب ہم حج میں داخل ہو گئے، عمرہ میں داخل ہو گئے، احرام باندھ لیے، ہم خوشبو نہیں لگا سکتے، ہم بال نہیں کٹا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے. پابندی لگا دی گئی ہے. یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہم اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہم حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بہت اہم بات ہے. جب ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، بیوی ہماری ہے، بیوی ہمارے لیے حلال ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ پیغام ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اور چھوڑنا پڑے گا، تبھی تقوی اور ایمان محفوظ ہوگا. اسی طریقے سے حج کا ایک پیغام امن و امان کا پیغام ہے. ہم حج نہیں کر رہے ہیں، مگر ہماری نصیحت کیا ہے؟ ہم یہ بتا سکتے ہیں لوگوں کو امن ہمارے دین میں ہے، ہمارے مذہب میں امن و امان ہے. اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع ہے. 40 لاکھ 35 لاکھ 30 لاکھ اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے. 25 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے. اور حالات کے اعتبار سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. اس سال تعداد کم ہے، اس سے پہلے 2 سالوں میں تعداد بالکل معمولی تھی. لیکن المیہ یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں امن کتنا ہے، مسلمان امن پسند کتنا ہے. غیروں کی اگر ہم بات کریں، ایک میلہ آئے، ایک جلوس آئے، اتنے ہنگامے ہوتے، ہم اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے. مگر ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے، ہمارے مذہب میں امن کتنا ہے کہ 30 اور 35 اور 40 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، مگر وہاں امن ہی امن ہے. وہاں دنگا فساد اور قتل و غارت گری، خون خرابہ نہیں ہوتا ہے. یہ امن کی تعلیم ہے. سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا اجتماع حج میں ہوتا ہے. وہاں کوئی پتھراؤ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، امن و امان کے ساتھ لوگ حج ادا کرتے ہیں. اس میں احترام انسانیت ہے. ایک آدمی مشرق کا ہے، ایک آدمی مغرب کا ہے، یہ اس کو نہیں پہچانتا، وہ اس کو نہیں پہچانتا ہے، مگر جب ملتے ہیں تو سلام کر کے مسکراتے ہیں. یہ اکرام انسانیت، احترام انسانیت، یہ اخوت اور محبت کی تعلیم ہے کہ ایک آدمی مشرق کا ہے، ایک آدمی مغرب کا ہے، یہ اس کی زبان نہیں جانتا ہے، یہ اس کی زبان نہیں جانتا ہے، یہ اس ملک کا ہے، یہ اس ملک کا ہے، 7 سمندر پار سے یہ آیا ہے. جب دونوں آپس میں مسلمان ملتے ہیں، سلام کر کے مسکراتے ہیں. یہ امن کی تعلیم ہے، یہ محبت کی تعلیم ہے حج. اسی طریقے سے حج کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ حج سیرت ابراہیمی کو یاد دلاتا ہے. حج کے اعمال، حج کے ارکان، حج کی جگہ قدم قدم پر ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ سیدنا ابراہیم کی یادگار ہے. جب ایک آدمی طواف کرتا ہے، کعبہ سامنے ہے، دیکھتا ہے کہ یہی وہ کعبہ جس کو ابراہیم نے بنایا ہے صلوات اللہ علیہ وسلم.
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کی بیوی ہاجرہ علیہم الصلاۃ والتسلیم، قدم قدم پر ان کی تاریخ یاد آتی کہ کیا ان لوگوں نے قربانی ادا کی تھی۔ زمزم کا کنواں وہیں پہ ہے، زمزم پیتے وقت آدمی تصور کرتا ہے کہ یہ وہی پانی ہے جو اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے پینے کے لیے انتظام کیا تھا، جبکہ اس سرزمین پر نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی کنواں تھا، کوئی ایسا سسٹم اور نظام نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے وہاں ان کو بسایا اور ان کے رہنے کھانے پینے کا انتظام فرمایا۔ تو زمزم کا کنواں اور زمزم کا پانی یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ صفا مروہ کی صحیح یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے اس پہاڑی سے اس پہاڑی سے 7 مرتبہ چکر لگایا۔ اللہ رب العالمین اس عبادت کو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے حج کا رکن بنا دیا۔ حج ہوگا اسی صورت میں جب صفا مروہ کی صحیح کی جائے، چکر لگایا جائے، دوڑا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ مینا کا منظر، مینا کا لوکیشن، مینا کی جگہ، یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر اسماعیل کو لٹایا گیا تھا قربانی کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے جنت سے دمبا بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کی قربانی کرو، اس کی قربانی مت کرو۔ تو حج یہ ابراہیم خلیل اللہ کی پوری سیرت انسان کی نگاہوں کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ یہ طواف، یہ صفا مروہ کی صحیح، یہ قربانی، یہ مینا کا منظر اور یہ صفا مروہ کی صحیح، یہ زمزم، پوری تاریخ ایک حاجی کے نگاہوں کے سامنے گھومتی رہتی ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے، یہ وہی علاقہ ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی ہے۔ حج کا ایک بہت بڑا پیغام مساوات کا ہے، یکتائی کا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں۔ حج کے لیے جو آدمی بادشاہ ہے اس کو بھی وہی لباس پہننا ہے جو عام مسلمان حج کے لیے لباس پہن کے جاتا ہے، جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ حج کے لیے وہی کام کرے گا وقت کا حاکم جو عام حاجی کرتا ہے، اس کو بھی وہی رہنا جہاں سارے لوگ رہتے ہیں، مینا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، سب جگہ اسی جگہ رہنا، کوئی فرق نہیں، اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے۔ چاہے بادشاہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہمارے مذہب میں انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب کے سب برابر ہیں۔ یہ مساوات کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے حج کا ایک بہت بڑا پیغام فکر آخرت کا ہے۔ جب آدمی احرام باندھتا ہے یہ کفن یاد دلاتا ہے، جب آدمی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے یہ میدان حشر کو یاد دلاتا ہے۔ وہاں سارے لوگ، جہاں تک آدمی کی نگاہ جا رہی ہے، صرف انسان ہی انسان ہے، سب ایک میدان میں، ایک لباس میں، ایک آواز میں اکٹھا ہے اور تلبیہ پکار رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، گناہوں پر معافی مانگ رہے ہیں۔ عرفات کے میدان میں، یہ میدان جو پورا بیلٹ جو علاقہ ہے، جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی وہاں صرف آدمی ہی آدمی ہے، سفید لباس میں چارے طرف انسانوں کا مجمع، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ یہ حشر کا میدان یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہاں ہم کو حساب و کتاب کے لیے اکٹھا کیا جائے گا۔ مزدلفہ کی رات جہاں پر لوگ حجاج کرام سوتے ہیں، وہاں پر سونا عبادت ہے، وہاں کوئی اور دوسرا کام نہیں ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے، مغرب کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہاں سونے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اس جگہ پر کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی چارپائی نہیں ہے، زمین پر سب کو سونا ہے، زمین پر سب کو آرام کرنا ہے۔ یہ وادی مزدلفہ یا مزدلفہ کی رات، یہ قبر کی یہ رات یاد دلاتی ہے کہ یہ حج کے کچھ اسباق ہیں ہمارے لیے اور سارے لوگوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج سے ہم سب کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں حج کرنے کی